الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی والذین اذا اسرفوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جب مال خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، درمیان کی راہ سے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے اس بات کو بیان کیا تھا کہ فضول خرچی کیا چیز ہے۔ چند لفظوں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ آج کی بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان جب مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو پہلے تھوڑا سا سوچے کہ مال جہاں خرچ کر رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر مال کو خرچ نہ کریں، اور ضرورت ہے تو پھر کسی سے مشورہ کر لے کہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ اس میں ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اس سے تھوڑی سہولت ہوتی ہے۔ شریعت نے ضرورت کے درجے میں مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، سہولت میں بھی دی ہے۔ سہولت میں شریعت نے منع نہیں کیا۔ میں نے اس کی مثال گزشتہ جمعے دی تھی۔ ایک انسان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹرین میں چلا جائے، لیکن پروردگار عالم نے اسے سہولت دی ہے اور اسے کسی سے قرض لینا نہیں پڑتا، وہ جہاز میں بھی جا سکتا ہے، اس سہولت کو اختیار کر سکتا ہے۔ شریعت اس پر پابندی نہیں لگاتی ہے۔ انسان مال کو اپنی ضرورت پہ خرچ کرے، سہولت پہ خرچ کرے، شریعت اس کی پابندی نہیں لگاتی۔ شریعت پکڑتی وہاں ہے جہاں انسان نمائش میں آ جاتا ہے، دکھلاوے میں آ جاتا ہے، اپنی ذات میں سوچتا ہے کہ اگر ایسا کروں لوگوں کو پتہ چلے گا بڑا مال والا آدمی ہے، بڑا پیسے والا آدمی ہے۔ یہ نمائش یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس میں خرچ کیا جانے والا مال یہ اسراف ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سکے اور چھوٹے چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی قدر اپنے دل سے نکالتا ہے۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ناقدری کے بعد پھر چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ پیسے تھوڑی قیمت کے ہوں، یہ سکے 10 کا نوٹ ہو، 20 کا نوٹ ہو، ضروری نہیں کہ ہم 5,000 1000 کے نوٹ کی قدر کریں، باقی پیسوں کی قدر نہ کریں۔ قدر ہر نعمت کی ہونی چاہیے۔ انسان جس نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ جہاں ضرورت میں خرچ کرنا ہے، سہولت میں خرچ کرنا ہے، ایک تیسرا درجہ شریعت بھی کہتی ہے، وہ ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنا استاد ہے، اپنا بزرگ ہے،
بڑا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اب انسان خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں۔ گزشتہ دن میں نے اس کی ایک مثال دی تھی، ہمارے یہاں شادیوں میں دکھلاوے کے لیے تعداد میں ڈشیں پکتی ہیں، جی فلاں کے یہاں ولیمے میں شادی میں اتنی ڈشیں تھیں، یہ سب دکھلاوا ہوتا ہے دکھانے کے لیے، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنا قرضہ لیتے ہیں جو بیچارے اولاد بعد میں جا کر کے چکاتی ہے اس کو، یہ سب دکھلاوا ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہو کاش اس کے دل میں یہ سوچ آ جائے کہ میں یہ کھانے پہ خرچ کروں، لوگوں کی سہولت پہ خرچ کروں، اللہ کرے کہ اللہ کے یہ بندے خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں گے، اس اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہماری نیت یہ ہوتی نہیں ہے، ہماری نیت ہوتی ہے کہ لوگ میری بڑی بڑی باتیں کریں، لوگ میری بڑی بڑی واہ واہ کریں۔ اس آیت میں اس فضول خرچی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے فضول خرچی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا، یہ کنجوسی نہیں کرتے۔ کنجوسی کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالی ہم پر کتنے مہربان ہیں، خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کو، مہربانیوں کو سوچنا شروع کریں، ہم تھک جائیں گے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر مال کی محبت رکھی ہے، اسی وجہ سے یہ مال سے محبت کرتا ہے، اور دل میں مال کی محبت رکھنا یہ برا بھی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے دلوں میں مزین کر دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے، ڈھیروں سارا مال، اولاد، بیوی، بچے، سونا، چاندی۔ پروردگار عالم نے مال کی محبت ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور مال کی محبت دل کے اندر آنا اللہ کے یہاں برا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ہر انسان کے دل کے اندر یہ بھی رکھا ہے یہ مادہ کہ یہ کنجوسی کرے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ سورہ نساء میں ہے، دل میں کنجوسی آ جاتی ہے، بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ کنجوسی شمار کب ہوتی ہے، اللہ کے یہاں برائی کب بنتی ہے، سمجھنا اس بات کو ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی، یہ برائی ہمارے دل سے انشاءاللہ نکل جائے گی۔ یاد رکھیے یہ جو کنجوسی ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کنجوسی دو دھاری تلوار ہے۔ کیسے؟ جب انسان کے دل میں کنجوسی پیدا ہوتی ہے، بخل پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مال کے حقوق انسان پر لازم کیے ہیں، اب اس کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ کیا مال کے حقوق رکھے؟ مال ہے تو زکوٰۃ دو، صدقۃ الفطر دو جو رمضان کے آخر میں دیتے ہیں، بیوی بچوں پہ نان نفقہ خرچ کرو۔ ان چیزوں سے آدمی پیچھے بھاگتا ہے، یہ ایک دھاری ہو گئی۔ جب مال کی محبت دل میں بہت بس جاتی ہے، بہت بس جاتی ہے، تو اب یہ کہتا ہے میرے پاس حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، آنے دو۔ اب اس بہت محبت کے چکر میں یہ حرام کمانے کے چکر میں لگ جاتا ہے جو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک حرام کمانا، حرام طریقہ اختیار کرنا، لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، ان کی حق دبا دینا، یہ بہت ساری صورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک کنجوسی انسان کو دو طرف سے کاٹتی ہے۔ ایک طرف جو اللہ تعالیٰ نے حقوق ہم پر لازم کی ہے اس کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ یاد رکھیے بہت سے ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ اپنے مال کا پورا حساب بھی کرتے ہیں،
زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور اس کو خرچ کرنے کے لیے اچھا موقع بھی دیکھتے ہیں. بہت سے پوچھتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں کہ ہم نکال کے ایک طرف کر دیتے ہیں, حساب فگر لگا لیتے ہیں, سال بھر میں جو بیچارہ ضرورت مند آتا ہے اس کو دیتے رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا حال کیا بنا؟ مولوی صاحب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے. سمجھ جائیے کہ یہ آدمی اللہ کا حق ادا کرنا نہیں چاہ رہا, اس لیے سوالات کر رہا ہے. جانتا تو ہے, اس کو سب پتا ہے, لیکن ایک چور راستہ مانگ رہا ہے. چور راستہ مانگ رہا ہے, چور راستہ. ایک تو وہ ہوتا ہے جو مسئلے کی وضاحت چاہتا ہے, وہ الگ بات ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں چور راستہ مانگنے والے کی بات کر رہا ہوں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مال میرے پاس آیا ہے, اس کی زکوٰۃ میرے اوپر بنتی ہے. کبھی ایک مولوی سے پوچھے گا, کبھی دوسرے سے پوچھے گا, کہیں نہ کہیں سے راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کیا زکوٰۃ بچ جائے, زکوٰۃ دینی نہ پڑے, زکوٰۃ دینی نہ پڑے. تھوڑے میں گزارا کرنے کے چکر میں تھوڑا سا ہم تو بغیر حساب کے تو دے دیتے ہیں. شریعت نے یہ نہیں کہا آپ کو, شریعت نے کہا حساب کرو اور پورا پورا دو. یہ شریعت نے آپ کو نہیں کہا. ہم اندازے سے دے دیتے ہیں, شریعت میں اندازے سے زکوٰۃ نہیں ہے. جہاں ہے تو وہ علماء سے پوچھیے, وہ آپ کو بتائیں گے. ہر آدمی نے ہر جگہ یہ مسئلہ لے لیا, ہم اندازے سے دے دیتے. اور کچھ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. یہ ہمارے اوپر ہمارے مال کا حق ہے, یہ مال بڑھاتا ہے, اللہ نے یہ لازم کیا, ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے. اب یہاں ہم پیسہ بچا رہے ہیں, کیوں؟ مال کی محبت دل میں بہت آ گئی ہے. اچھا کھانا کھا بھی سکتے ہیں, کھلا بھی سکتے ہیں, مگر ہمارے گھر میں اچھا کھانا پکتا نہیں ہے. بچت کر لو. ہمارے ذہن میں ایک سوچ بنی ہے نا, برے وقت میں کام آئے گا. اللہ سے برا وقت مانگو کہ اللہ برا وقت دیں گے, اس میں خرچ کریں گے. اللہ یہ موقع دے رہے ہیں, خود بھی اچھا کھاؤ, بیوی بچوں کو بھی اچھا کھلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہ تھا کہ مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. لیکن جب آپ کے سامنے کھانا اچھا آ جاتا یا گھر میں کبھی بکری کٹ جاتی, اچھا کھانا میسر ہوتا, تو اتنے شوق اور محبت سے کھاتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہوتا ہے مگر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے یہاں خرچ تھوڑا بچا لو. یہاں تک کہ ایسی سوچ بن جاتی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے مقدس دن لے کے آتے ہیں. جمعہ کا دن ہے, عید کا دن ہے, رمضان المبارک کے اچھے دن ہیں, ہمیں اچھا کھانا چاہیے, اچھا پہننا چاہیے. اس کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں. کتنی بچت کر لیں گے؟ یہ مال کیا قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے؟ اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے ہمیں دیا ہے. اپنی ذات پہ بھی خرچ کیجئے اور اپنے بچوں بیوی پر بھی خرچ کیجئے. خدا کی قسم اللہ روزی میں خوب برکت عطا فرماتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا, کنجوسی جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں ڈنڈی مارتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, صدقہ نہیں دیتا, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا. اور دوسری طرف جب مال کی محبت بہت دل میں بس جاتی ہے, پھر حلال اور حرام ساری تمیزیں کھو بیٹھتا ہے. یہ کنجوسی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. قرآن کریم میں پروردگار نے اس کو برائی کے ساتھ بیان کیا, اچھائی کے ساتھ بیان نہیں کیا. مال کی محبت دل میں ہے, کوئی بات نہیں. مال خرچ کرنے کے بعد دل دکھتا ہے, یہ کیا کر دیا میں نے, یا مال خرچ کرنے کا موقع آیا ہے اب دل دکھ رہا ہے, وہ زکوٰۃ میں کیسے دینا ہے, صدقے میں دینا ہے, بیوی بچوں کے کھانے پینے کپڑے رہائش میں دینا ہے. بس سمجھ جائے گی آدمی کنجوس ہے, یہ بخیل ہے.
ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں تاکہ بات سمجھ آئے. امام زہری اتنے بڑے محدث ہیں کہ اگر ان کا نام حدیث کی سند میں، یعنی حدیث جتنے واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، ان کو نکال دے تو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ختم ہو جائیں گی. اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی جن کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی. ان کے شاگرد ہیں معمر بن راشد، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. معمر بن راشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام زہری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عرصے تک رہا اور میں نے امام زہری رحمت اللہ علیہ کو بڑے قریب سے دیکھا. تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں تھی. فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ مال کو ایسا سمجھتے تھے جیسے یہ جانوروں کی مینگنیاں ہوتی ہیں نا، مینگنیاں، ایسا سمجھتے تھے. آج تو ہم مال کو پال پال کے رکھتے ہیں، مال کو ہم پال پال کے رکھتے ہیں اور اس کی محبت اپنے دل میں خوب بڑھاتے جاتے ہیں. اپنے عمل سے بھی بتاتے ہیں اور اپنے قول سے بھی بتاتے ہیں. بیوی فرمائش کر رہی ہے، بچے فرمائش کر رہے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے زبان یا کوئی حق مانگنے والا آ گیا. آج تو یہ بھی کاروبار کا ایک حصہ ہے، اپنا حق لینے آیا ہے، جی ابھی نہیں ہے بعد میں آنا. حالانکہ پیسہ جیب میں ہے، بینک بیلنس بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد حضرت معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، مینگنیوں کی طرح سمجھتے تھے اس کو، جیسے مینگنیاں بے وقت ہوتی ہیں ایسے ہی سمجھا جاتا تھا آپ کے یہاں. مال کی بہت زیادہ محبت دل میں بسانا اور جہاں ہم پر حقوق لازم ہے اس پہ خرچ نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں بری ہیں. جب انسان بہت زیادہ مال کی محبت دل میں نہیں بساتا، اللہ تعالیٰ مدد بھی بڑی کرتے ہیں اور ایسی مدد کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی وفات کو تقریباً کوئی 100 سال ہوئے ہوں گے یا اس سے بھی کم. ان کی وفات کو کوئی 100 سال یا اس سے کم ہوئے ہوں گے. بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے. سادگی اتنی تھی کہ اپنے پاس پیسوں کی تھیلی رکھتے تھے. ہمارے جیب میں پرس ہوتا ہے نا، والیٹ، وہ تھیلی رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرنے میں دنیا کے کام نہیں کرتے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جہاں موقع ملا اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. ہم تو سمجھتے ہیں جی یہ مولوی صاحب یا فلاں بزرگ صاحب اللہ اللہ کرنے کو کہہ رہے، کیا کمائے نہیں، کھائے نہیں، سنانا سب کچھ کرو، لیکن جو موقع ملتا ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارو. اللہ نے یہ ہم سے کہا ہے اپنی ضروریات بھی پوری کیجئے اور اللہ اللہ بھی کیجئے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا سب چھوڑ دو اور بس میرے سامنے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کہا اللہ نے ہم سے. نہ اللہ نے ہم سے ایسا مانگا ہے، نہ اللہ نے یہ کہا کہ سب انسانوں کو چھوڑ کر کے تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جاؤ. یہ بھی اللہ نے ہم سے نہیں مانگا. اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اپنے کام کاج بھی کرو، جو وقت ملتا ہے اس میں مجھے یاد کرو. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. وہ بازار جاتے تھے، کوئی سودا لینا ہوتا، کچھ کرنا ہوتا، جب دکاندار سے کسی چیز کو خریدتے تو اس سے پیسے پوچھتے کہ بھائی پیسے کتنے، وہ بتاتا کہ جی اس کے اتنے پیسے ہو گئے. تو وہ کہتے بھائی یہ تھیلی ہے، اس میں پیسے ہیں، جو میں نے تم سے چیز خریدی ہے اس کے پیسے اس سے نکال لو اور باقی تھیلی مجھے واپس کر دو. خود گنتے نہیں تھے اور خود گن کر دیتے بھی نہیں تھے، کہا خود نکال لو. اب وہ دکاندار جتنی دیر پیسے گن کے نکالتا یہ اپنے ذکر میں لگ جاتے، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. ایک دن بازار سے سودا خرید کے گھر جا رہے تھے. ان کے محلے کا ایک چور تھا، اس نے دیکھا ان کے کندھے کے اوپر پیسے کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے. اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، یہ تھیلی ان سے چھینتا ہوں اور رفو چکر ہو جاتا ہوں.
اس چور نے جرت کی اور جرت کرنے کے بعد جو ہے ان کے کندھے سے وہ تھیلی چھینی اور بھاگ پڑا. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے، یہ اپنا جا رہے، یہ گھر چلے گئے. وہ چور بھاگ گیا. اب چور تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر ڈھونڈتا ہوا گھر پہ آیا اور اس نے دروازہ بجایا. انہوں نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا یہ اپنی تھیلی لے لو پیسے والی. کہا مجھے تو نہیں چاہیے، جاؤ تم ہی لے جاؤ اسے. وہ منت سماجت کرنے لگا. چور، اللہ کے واسطے مجھ سے لے لو، جب سے میں یہ تھیلی آپ سے چھین کر بھاگا ہوں اس شہر سے نکلنے کا مجھے راستہ نہیں مل رہا، سارے راستے بند ہو گئے. اس شہر سے نکلنے کا مجھے راستہ نہیں مل رہا کہ میں کیسے باہر نکلوں. میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں نے کسی اللہ کے بندے کو چھیڑا ہے، اللہ نے میرے اوپر راستہ بند کر دیا ہے، میں مجبور ہو کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں. اللہ کے واسطے اپنی تھیلی لے لو، مجھے معاف کر دو. کہنے لگے بھائی جب تو نے مجھ سے یہ تھیلی چھینی تھی اس وقت میں نے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا تھا، اے اللہ جو مجھ سے یہ تھیلی چھین کر لے گیا ہے میری طرف سے اس کو صدقہ ہے. اب میں یہ صدقہ تیرے سے کیسے واپس لوں؟ جا لے کے چلا جا. کہا اللہ کے واسطے میرے اوپر راستے بند ہے، میں جا نہیں سکتا، کیسے جاؤں؟ کہا جا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے راستے بھی کھول دے گا، اللہ تیرے راستے بھی کھول دے گا، جا. ایک یہ انسان ہے اور ایک ہم ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو پرکھنا پڑے گا کہ ہمارے دل میں محبت کتنی ہے. میں آپ کو ایک بات سناؤں اور ناراض مت ہوئیے گا، بڑی سخت بات ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کے ایک بھائی بیچارے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے. ایک دن وہ دوست مجھ سے کہنے لگے ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں ان کو بہت کہتا ہوں نماز بھی پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، بیچارے کبھی مسجد آ جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ مسجد نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ سنیے غور سے. کہہ لیں کہ مسجد جاتا ہوں میری چپلیں چوری ہو جاتی اس لیے میں مسجد نہیں جاتا نماز پڑھنے کے. یہ ہمارا حال ہے. کتنی محبت ہے دنیا کی ہمارے دل کے اندر. میں نماز پڑھنا چھوڑ دی. کیوں جی؟ مسجد سے چپلیں چوری ہو رہی ہیں، میری مسجد سے چپلیں چلی جاتی ہیں. اپنے مال کو ہر ایک کے لیے حلال کر دیں. خدا کی قسم کوئی چور کبھی چوری نہیں کرے گا. یہ دل میں سوچ لیں کہ جو میرا مال استعمال کر لے اس کے لیے حلال ہے. انشاءاللہ کبھی بھی کوئی چور چوری نہیں کرے گا. ہم جو خرچ کرتے ہیں یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو جائے، چاہے وہ اپنی ذات کے اوپر کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے اوپر کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ہو جائے. مال کی محبت دل میں بسے گی نہیں. اپنا کپڑا خرید رہے ہیں، کھانا پینا خرید رہے ہیں، ضرورت خرید رہے ہیں اللہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کسی کو دینے کے لیے، کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. ہماری ایک ہی سوچ ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہم خرچ کرتے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے صدقہ بنتا جاتا ہے، چاہے اپنی ذات پر کیوں نہ ہو، چاہے بیوی بچوں پر کیوں نہ ہو. حدیث میں فرمایا تم لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر کے دے رکھ دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور جو چیز راہ خدا میں صدقہ بنتی جاتی ہے وہ مال کو بڑھاتی ہے اور دل کے اندر سے مال کی کنجوسی کو نکالتی ہے. حدیث میں آتا ہے من اعطى للہ، جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ہو. مجھے بھوک لگی ہے، ایک میری سوچ یہ ہو یار بھوک لگی ہے کھانا لے لوں، نہیں، وہ تو ضرورت ہے. اے اللہ یہ بھوک کا مٹانا بھی آپ نے رکھا ہے، اس کی ضرورتیں بھی آپ نے ہی پیدا کی ہیں، میں آپ کی وجہ سے اپنے ذات پہ خرچ کر رہا ہوں، کھانا خرید رہا ہوں، کپڑا خرید رہا ہوں، رہائش خرید رہا ہوں، بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہوں. یہ ہے سوچ. اپنی سوچ اللہ کے لیے بنائیے.
یہ اپنی ذات پہ ہو، بیوی بچوں پہ ہو، کسی پہ بھی ہو، نیت یہ ہو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اپنی ضرورت کی نیت نہ ہو، ضرورت تو اللہ پوری کر ہی دے گا، ضرورت اللہ پوری کر ہی دے گا، سوچ یہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہو۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ، مال خرچ کرنے سے روکنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ کبھی چندے کا اعلان ہوتا ہے، جی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، فلاں چیز کے لیے، فلاں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے چندہ دیجیے۔ اب بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یار یہاں پر دو لوگ کہیں گے یار بہت بڑا نوٹ دیا ہے، بڑا چیک دیا ہے، بہت کچھ زیادہ دیا ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اب اس کے اس وقت دل میں سوچ آئی کہ دو، لیکن سب مجمع میں کھڑا ہے، کہا بھی نہیں، اس نے بعد میں جا کے چپکے سے دے دیا۔ اس وقت جو اس نے دینے سے روکا اپنے آپ کو سب کے سامنے، یہ ہے اللہ کے لیے روکنا، کہ میرے دل میں بڑائی نہ آ جائے کہ یہاں سب کے سامنے دوں گا تو میرا دل کہے گا دیکھ تجھے لوگ کہیں گے بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا پیسے والا آدمی ہے، بڑا ایسا آدمی ہے، اس لیے وہ رک گیا، ابھی نہیں دیا۔ اور بعد میں جو اعلان ہوا تھا جا کر اس نے خاموشی سے دے دیا، اللہ کے لیے پہلے روکا، اب اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ نبی نے اس پر کیا فرمایا؟ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے روکے، اللہ اس کا ایمان مکمل کر دیتے ہیں۔ جب اللہ ایمان مکمل کر سکتے ہیں تو کیا اللہ نعمتیں مکمل نہیں کر سکتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کنجوسی جو ہے اس کو اپنے اوپر پرکھنا ہے۔ جب انسان یہ سوچ بنا لیتا ہے کہ جہاں بھی میں مال خرچ کروں اللہ کے لیے خرچ کروں، جہاں بھی مال خرچ کرنے سے رکوں تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کے رکوں، تو انسان کے دل کے اندر سے بخل نکل جاتا ہے، کنجوسی نکل جاتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر مال کی محبت بسا کر کے رکھ دی، آتا رہے، خرچ کرنے کی کوئی صورت نہیں بناتا، تو یاد رکھیے یہ کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سپر طاقت تھی، آج جیسے امریکہ شمار ہوتا ہے، سپر طاقت تھی اس زمانے کی ایران۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تو صحابہ نے جو بادشاہ کا محل تھا اس پہ قبضہ کیا، جو مال غنیمت تھا ایران سے جمع ہو کر مدینہ منورہ منتقل کیا گیا، مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ نبی کے زمانے میں بھی، حضرات خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں بھی، جس کو ضرورت ہوتی تھی اس کو دیا جاتا تھا، جس کا حصہ ہوتا تھا دیا جاتا تھا۔ باقی اس زمانے کا اسٹیٹ بینک مال غنیمت جہاں جمع ہوتا تھا بیت المال وہاں رکھ دیتے تھے۔ سارا مال لا کر مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، کہا اتنا مال جمع ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، اتنا ڈھیر لگا کہ آپ ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ مال کا اتنا ڈھیر لگ گیا سونا چاندی کہ آپ مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اب نگاہ مال کے اوپر جا رہی ہے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت عجیب دعا تھی اللہ سے، خدا کی قسم میں حیران ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ ہم آپ سے نہیں کہتے۔ اے اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، یہ نہیں کہتے آپ سے، ڈرتے اس بات سے ہے کہ اے اللہ دل میں مال کی محبت ہو اور تیرے راستے میں تیرے دین میں خرچ کرتے ہوئے یہ محبت رکاوٹ نہ بن جائے۔ کیسی پیاری دعا کی ہے۔ ہمارے دل میں مال کی محبت رہے گی، لیکن جہاں آپ کے دین کا تقاضا آئے، جہاں آپ کے دین پر خرچ کرنے کا موقع آئے، پروردگار یہ مال کی محبت وہاں خرچ کرنے سے ہمیں روکے نہیں، بلکہ ہمارا دل ہمیں کہے کہ یہاں پر اور خرچ کرو، اور خرچ کرو، اور خرچ کرو۔
یہ ہوتا ہے دل کے اندر سے کنجوسی کا نکالنا. اور اگر مال کی محبت ہے تو اللہ نے رکھی ہے فطری طور پہ, اور خرچ کرنے کا جہاں موقع آ رہا ہے وہاں خرچ کرنا. آج ہماری سوچ بن چکی ہے وہ پیسہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اب اس سوچ میں ہم اس بات کے عادی بن جاتے ہیں, دوسرے کی چیزوں پر نظر ہوتی ہے. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں, ناراض مت ہوئیے گا. کہیں آپ سوچے کہ میں برائی کر رہا ہوں کسی کے, نہ نہ, مجھ سمیت میں خود بھی کمزور آدمی ہوں, برا آدمی ہوں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی سواری والا گزر جائے, مجھے اٹھا کر لے جائے اور فلاں جگہ اتار دے. اب لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, کیا ہے جی پیسہ بچا لیں. یہ اللہ نے میری ذات پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. میں لوگوں سے لفٹ مانگ رہا ہوں, سواری مانگ رہا ہوں, یہ بچانا, یہ بچت نہیں, یہ میری کنجوسی ہے, یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ایک تو انسان ضرورت مند ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. مجھے پتا میری جیب میں پیسہ ہے, میرے گھر میں بھی پیسہ ہے, لیکن میں نے عادت بنا لی ہے دوسرے کے پیسوں پہ پلنا ہے, دوسرے کی چیزوں پر نظر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی. دکان میں آتے ہیں اجتماعی کام ہوتا ہے, فیکٹری میں آتے ہیں اجتماعی کام ہوتا ہے, ایسے تقریبات کے اندر اب اپنی جیب سے بھی, اپنے پلے سے بھی ہم خرچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, مگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت میں بہہ جاتے ہیں. ایک قلم لے لیں استعمال, مجھے دستخط کرنے, میں قلم بھی آفس سے اٹھاتا ہوں, کیوں, میری ذات کا کام ہے, اپنے ذات کا قلم استعمال کرو. فوٹو اسٹیٹ کرنا ہے, فیکٹری کی مشین ہے, دکان کی مشین ہے, دوست کی مشین ہے, یہ ایک دو کر دو. یعنی یہ بھیک مانگ رہا ہوں. سفر میں جا رہے ہیں, اجتماعی طور پر سفر ہے, اپنا مال اپنے بیگ بریف کیس بند کیے ہوئے, دوسروں کی چیزوں پر نظر ہے, اور پھر بڑے فخر سے آ کے کہتے ہیں ہمارا تو خرچہ ہی نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے سفر کرا دیا. یہ تعریف نہیں ہے, یہ اپنی کنجوسی کو ہم بڑے بڑے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. دوسروں کے مال پہ پلنا یہ کمال نہیں ہے, یہ اپنے عیب کو ظاہر کرنا ہے. ہمیں مال سے اتنی محبت ہے, اور لوگ کہتے بھی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے خرچے بچا لینے کے پیسہ کام آتا ہے. کیا بچا لینے کے, اللہ نے میری ضرورت کے لیے مجھے چیزیں دی ہے, پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, میں اس پر دوسرے کے مال پر نظر کیے ہوئے ہوں. یہ کیسی بات. صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ صحابہ کی سوچ یہ تھی میرا مال ہے, میری ملکیت ہے, میرا بھائی اس سے فائدہ اٹھا لے. اللہ نے ان کو برکت بھی کتنی دی, اللہ نے ان کو برکت بھی کتنی دی. ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھے, بیوی کو بلایا, کہا یہ دروازے کے اوپر پردہ خوبصورت سا ریشم کا پردہ, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. بیوی نے کہا رہنے دے. انہوں نے کہا ہٹاؤ یہاں سے, کہا رہنے دے. جب تیسری مرتبہ کہا آپ کو اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں ہے کہ میری امت کے اوپر مال بہت آئے گا, اپنے گھر کے دروازوں پر پردے ایسے لٹکائیں گے جیسے بیت اللہ کے دروازے بیت اللہ کے اوپر پردہ لٹکایا جاتا ہے. صحابی نے فرمایا ہاں مجھے یاد تو ہے. کہا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. وہ خاموش ہو گئے. صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ میرا مال دوسروں کے لیے ہو. تو اللہ نے مال اتنا دیا کہ ان کے گھر کے دروازوں کے پردے بھی اتنے قیمتی ہوتے تھے. اور ہماری سوچ کیا ہے؟ 2 پیسے بچا لو, 2 پیسے بچا لو, اپنی ضرورت فلاں سے پوری کر لو, فلاں سے پوری کر لو, فلاں سے پوری کر لو. مال مفت دل بے رحم کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ فلاں کا مال ہے, میں نے اس سے پوچھا ہے, اس کی اجازت لی ہے, اس کی اجازت سے استعمال کر رہا ہوں, میرے لیے استعمال کرنا حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. بس سمجھتے میں یہاں کام کر رہا ہوں نا, ساری چیز میرے باپ کی ہے, یا میں رہ رہا ہوں نا, ساری چیز میرے باپ کی ہے. جیسے مسجد میں آتے ہیں چندہ دیتا ہوں نا, پنکھا چلاؤ, اے سی چلاؤ, لائٹ چلاؤ, اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. چندہ دے کر کسی پر احسان نہیں کیا. جب تک مسجد والے مسجد کی ضرورت پوری کر رہے فائدہ اٹھائیں نہیں, کونے میں چپکے سے نماز پڑھے اور چلے جائیں, باپ کی جاگیر نہ سمجھے اس کو. ہم ہر جگہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے, ہم نے بات دل میں بسا لی ہے کہ بس اپنی ضرورت, اپنا فائدہ کسی اور سے پورا کرنا ہے, اپنے جیب کا مال اپنی جیب کے اندر رہے. یہ غلط ہے. اگلا بندہ اگر محبت سے آپ کو دے رہا ہے, آنکھیں بند کر کے استعمال کیجئے, اس کے لیے دعا کیجئے, لیکن خود آنکھیں بند کر کے سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, استعمال کرتے رہو, یہ حلال نہیں ہے.
یہ مال کی محبت ہے جو کنجوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو کنجوسی ہمیں اللہ کے حقوق سے بھی روک دیتی ہے اور گناہوں کے بھنور کے اندر پھنسا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب